محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی گفتگو کے دوران الفاظ کے چناؤ میں خاصی محتاط رہتی تھیں۔ مجھے یاد ہے 93 میں محترمہ کا انٹرویو کیا تو ایک ذاتی سوال کے جواب میں انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا، میرا وزن کم ہوا ہے، آصف مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو قائد اعظم بنتی جا رہی ہیں۔ انٹرویو ختم کر کے آفس پہنچی تو کچھ دیر بعد بلاول ہاؤس سے فون آیا۔ منور سہروردی مرحوم لائن پر تھے اور انہوں نے کہا کہ بی بی نے کہا ہے کہ قائد اعظم کے حوالے سے کہے گئے الفاظ چھاپنا مناسب نہیں ہے، انہیں انٹرویو سے حذف کر دیجیے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر مرحومہ اگرچہ اپنے الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرتی تھیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شکایت کبھی وہ ڈھک کے چھپے انداز میں اظہار کرتی تھیں، لیکن ان کے مخالفین پھر بھی اردو زبان میں ان کی کمزوری پکڑ لیتے تھے۔ بے نظیر صاحبہ سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے لیے ٹیچر مقرر کر دیا تھا، جس سے انہوں نے اردو باقاعدہ پڑھی۔ تاہم تعلیم کے دوران بیشتر عرصہ بیرون ملک مقیم رہنے کی وجہ سے ان کا اردو کا تلفظ مختلف تھا اور زبان پر مکمل عبور بھی حاصل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ محترمہ سرگودے کے جلسہ عام میں تقریر کر رہی تھی تو مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ محترمہ نے فوراً تقریر روک دی، احتراماً دوپٹہ سر پر سیدھا کیا اور یہ کہہ کر بیٹھ گئی، اذان بج رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اذان ہو رہی ہے، لیکن میڈیا، اس دور میں پرنٹ میڈیا زیادہ تھا، نے اذان بج رہا ہے کے الفاظ کو اچھال دیا اور محترمہ کی اذان کے احترام کا پہلو نظر انداز کر دیا گیا۔ بے نظیر کے مخالفین بھی ایک عرصے تک اس بات پر ان کے مذہبی علم پر تنقید کرتے رہے کہ انہوں نے اذان کے لیے بجنے کا الفاظ استعمال کیے۔ بے نظیر کے صاحبزادے پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی ان کی اردو بولی پر طنز و مزاح کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کراچی میں ایک موقع پر موسلادھار بارشوں میں حکومت کی جانب سے ناقص انتظام کے الزامات پر بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ ان کے اس فکرے کو بلاول کی نادانی ثابت کرنے کے لیے مخالفین اب بھی حوالہ دیتے رہتے ہیں۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے جب پیپلز پارٹی نے کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ کیا تھا، تب بھی بلاول بھٹو کی زبان پھسل گئی تھی اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں کی جگہ ان کی زبان سے کانپیں ٹانگ رہی ہیں نکل گیا، اور پھر اس بات کو بھی جگہ خوب اچھالا گیا۔ ملکی سیاست کے منظرنامے میں اور بھی کئی ایسے الفاظ و بیانات ہیں جو شخصیات کے ساتھ چمٹ کر رہ گئے ہیں۔ گاہے بگائے خلائی مخلوق، نیوٹرلز، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور دیگر الفاظ سنائی دیتے ہیں جو اپنے ساتھ وابستہ تاریخ دہرا دیتے ہیں۔ ایک مشہور نغمے کے بول ہیں، آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ بعض شخصیات کی صدائیں ان کی زندگی کے بعد بھی سنائی دیتی رہتی ہیں، لہٰذا تاریخ کے حافظے میں اچھے طور پر محفوظ رہنے کے لیے محتاط الفاظ کا انتخاب لازم ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔